أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. پردہ کورس کا ہمارا ڈے 2 ہے، جس میں ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ وائی ہمیں پردہ کیوں کرنا چاہیے. تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم جہاں بھی ہوں ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی ایک اتھارٹی ہوتی ہے جس کے انڈر ہم کام کرتے ہیں اور اس کا حکم مانتے ہیں. مثال کے طور پر گھر میں جب آپ ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر اتھارٹی ہوتی ہے جس کا حکم آپ کو ماننا پڑتا ہے، چاہے وہ آپ کے والد ہیں، چاہے وہ آپ کا سرپرست بھائی ہے، جو بھی ہے. کوئی نہ کوئی ایک اتھارٹی ایسی ہوتی ہے آپ کے گھر میں، اس ٹائم بھی موجود، اللہ نہ کرے لیکن کسی کے اگر والد کا انتقال ہوا ہے تو بھائی بھی کسی کا نہیں ہے تو ماما بھی کسی کی نہیں ہے تو ماموں، مطلب کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے. اسکول میں آپ جاتے ہیں، ہم لوگ جب اسکولنگ سٹارٹ کرتے ہیں بچپن سے، تو ہمارے اوپر ایک اتھارٹی پرنسپل کی ہوتی ہے، ٹیچر کی ہوتی ہے. لیکن ٹیچر کے اوپر اتھارٹی کس کی؟ اسکول میں پرنسپل کی ہوئی. اسی طرح تھانے میں SHO ہوتا ہے. روڈ پر آپ چلے جائیں، ٹریفک پولیس والے کھڑے ہوتے جن کی ہمیں ماننی ہوتی ہے، جس کے ہم لوگوں نے ہر حکم کو اوبے کرنا ہوتا ہے. تو جب اسی طرح آپ جو ہے یوں ہی نہیں ہے، ہمارے اوپر ایک اتھارٹی ہے جو ہمارا رب ہے اور یہ اس کا حکم ہے، اس لیے ہمیں کرنا چاہیے پردہ. آپ جب کسی کے بھی حکم کا انکار کرتے ہیں، جتنی بھی اتھارٹیز مثال کے طور پہ جو میں نے آپ کو دے کے ابھی بیان کی ہیں، تو آپ کو کوئی نہ کوئی پینلٹی چارج ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی پنشمنٹ ملتی ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو معاف کر دیا جائے. تو آپ جب اللہ کے حکم سے انکار کریں گے تو اس میں نقصان ہمارا ہے اور ساتھ دوسروں کا بھی. قرآن کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے قرآن کا آغاز. الحمدللہ کس لیے الحمدللہ؟ اسی آیا کو لے کر اگر ہم دیکھ لیں تو الحمدللہ ہم انسان پیدا ہوئے ہیں، کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا، صحیح سلامت پیدا کیا. رب العالمین. رب کون؟ وہ رب جو ہمیں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، جس نے ہمیں وہی موت نہیں دی، ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور ہم سجدہ بھی نہیں کرتے. ہمارے دکھ درد میں ساتھ ہوتا ہے، ہماری مصیبتوں سے ہمیں بچاتا ہے، ہمارے آنسوں کا سبب جانتا ہے، ہماری تنہائی کے درد جانتا ہے. وہ رب جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، آپ کے بھرے گناہوں کے دامن کو ڈھانپ لیتا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ کو تانے دے کر ہی نہیں عطا کرتا، آپ مانگتے ہیں تو آپ کو عطا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو بن مانگے بھی عطا کرتا ہے. تو وہ رب ہے جس کا ہم حکم مانتے ہیں، جس نے آپ کو والدین دیے، بہن بھائی بچے اور اچھا شوہر دیا. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اس کا اگر میں سمپلی مفہوم بیان کر دوں آیا کا،
تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ میرے بندے جو مجھ سے سوال کرتے ہیں، یعنی مجھ سے دعا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تھا کہ اے نبی ان کو بتا دیجئے میں ان کے بہت قریب ہوں، بہت زیادہ قریب ہوں. جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تو میں اس بندے کی اپنے کی دعا سن لیتا ہوں. لیکن ہم کہاں پہ ہیں؟ ہم اس رب کو بھلا بیٹھے ہیں، اس کی نعمتوں کو بھلا بیٹھے. ہم سب کے قانون کو لاگو کرتے ہیں خود پہ، اللہ کے قانون کو بھول جاتے ہیں. ہر ایک کا حکم مانتے اطاعت کرتے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت بھول جاتے ہیں. دن میں کتنی مرتبہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم اللہ سے مدد نہیں چاہ رہے ہوتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم ہر کام میں لوگوں سے مدد چاہتے ہیں، ہم اللہ سے انکار کرتے ہیں کئی حکموں کا. ہم اللہ سے کہتے ہیں اے رب ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرنے سے پہلے لوگوں کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. کیوں ہم انکاریاں اپنے رب کی کرتے ہیں؟ اور پھر وہی رب جس رب نے آپ کو پیدا کیا، جب آپ اس کا شکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی زندگی میں صرف ایک الحمدللہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جتنا تم میرا شکر گزار بنو گے اتنا ہی دگنا تمہیں دوں گا، اتنا ہی زیادہ عطا کروں گا، بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا. تو ہمارے رب نے بدلے میں صرف اطاعت مانگی ہے. آپ کو خوبصورت بنایا، آپ کا ہر باڈی پارٹ بنایا، آپ کھا پی رہی ہیں، سو رہی ہیں. آپ جسٹ امیجن کہ آپ ایک رات سو نہ سکیں. کتنا عجیب ہو جاتا ہے نا. مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی؟ لوگ گولیوں کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں کسی طرح نیند آ جائے. وہ رب آپ کا سکون چھین لے تو کیا کریں آپ جاگتے ہیں اپنے وقت پر، آپ جاگ نہ سکیں، آپ کی آنکھ کھلے آپ قبر میں ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی باڈی کا حصہ اللہ نے آپ کو خراب نہیں عطا کیا، اور کتنی خوبصورت شکل اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. وہ رب جو آپ سے محبت کرتا ہے، آج اس کا حکم سنیں. رب العزت کی پہچان کر کے اس کا حکم مانیں. رب کے ایک ایک حکم میں آپ کا فائدہ ہے. یہ جو دنیا آپ کو غلط طریقے پہ گائیڈ کرتی ہے نا، اوہ مولوی نظم، اوہ یہ اس کی بات سنتی ہو، مولوانی بن گئی ہو تم بھی، اوہ ہو اچھا کہاں سے سیکھ رہی ہو؟ الہدا والوں سے پڑھ رہی ہو؟ کون سا فرقہ ہے؟ دیوبندی، ان کے پاس نہیں جانا. شیعہ نہیں، ان کے پاس نہیں جانا. اہل حدیث نہیں، ان کے پاس نہیں جانا، وہ ایسے ہیں وہ ویسے. لا حول ولا قوت الا باللہ. دین کا عمل ہے نہیں اور کسی کو سیکھنے بھی نہیں دینا. اس دنیا میں جو ہم سے محبت کرتا ہے نا، وہ ہماری ہر بات مانتا ہے، اور ہم کہتے ہیں دنیا اکٹھی کر کے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیں. تو وہ جو رب 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے، جو ہر پل آپ سے واقف ہے، تو اس کے حکم سے کیسے انکار کریں؟ رب نے ہماری سیفٹی کے لیے پردہ فرض کیا تاکہ ہمیں ہر کوئی نہ دیکھ سکے. الحمدللہ ہم کتنی زیادہ خوبصورت ہیں. اور جب سے میں نے پردہ کیا ہے، اوبیسلی ہر ایک کو لگتا ہے، اور مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں. کیونکہ میں الاؤ نہیں کرتی غیر محرموں کو کہ وہ مجھے دیکھیں. میں الاؤ نہیں کرتی سب کو کہ میں خود کو کھول کے سب کے سامنے رکھ دوں. الحمدللہ کہ رب العزت نے مجھے چھپایا ہے. نقاب سے آپ کی سکن خوبصورت ہوتی ہے، خود کو چھپا کر جو رکھتی ہیں وہ بہت خوبصورت ہوتی ہیں، اور اپنے شوہروں کی شہزادیاں ہوتی ہیں. الحمدللہ. آپ کو اگر رسپیکٹ مل رہی ہے تو آپ کو رب دلوا رہا ہے.
آپ کو پردہ کروا کے رب کو کیا ملے گا؟ رب آپ کو چھپا رہا ہے دنیا کی گندی نظروں سے، اس ڈسٹ سے۔ تو کیوں خود کو سرعام رکھیں، کھلا رکھیں اور خراب منڈی میں بک جائیں؟ کیوں؟ ایک بار بیٹا اس چیز کو سوچیں آپ سب کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ دنیا ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے۔ منڈی میں بھی چیزیں بکتی ہیں نا، تو ان کے اوپر ڈسٹ ہو یا وہ خراب ہو تو ان کو بھی کوئی نہیں لیتا۔ ہم کیوں اپنی، اللہ پاک نے ہمیں اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا۔ قرآن میں ہمیں عزت دے دی، اس کتاب میں رب العزت نے ہمیں عزت دے دی، اس رب نے ہمیں دنیا میں عزت عطا کی، آخرت میں ہمارے لیے بے پناہ عزت عطا کی۔ تو ہم کیوں اس محض دنیا کے پیچھے خود کو گندا کر رہی ہیں، خود کو خراب کر رہی ہیں؟ کیوں ہم اپنی رسپیکٹ بھول رہی ہیں؟ اور 2 ٹکے کے لوگوں سے ہم رسپیکٹ لینے کے لیے کیوں خود کو بیچ رہی ہیں؟ کیوں ان کے سامنے خود کو اوپنلی رکھ رہی ہیں؟ آپ کو آپ کا رب عزت دے رہا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ آپ کو عزت دیتا ہے، آپ کو کسی کی رسپیکٹ کی ضرورت ہے؟ ان 2 ٹکے لوگوں کی رسپیکٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ جو مقام، جو عزت آپ کو آپ کے رب نے عطا کی ہے وہ کوئی نہیں عطا کر سکتا۔ جو ویلیو آپ کو رب دیتا ہے وہ کسی کو نہیں دیتا۔ خود کو پہچانیں اور اس رب کا حکم مانیں۔ اب سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کیا حکم ہے۔ اکارڈنگ ٹو قرآن ہم دیکھتے ہیں کہ رب العزت ہم سے کیسے مخاطب ہوا ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ پہلے دیکھتے ہیں پھر میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاتی ہوں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل، آپ کہہ دیجئے، لازواجک، اپنی بیویوں سے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے، ونسائی، اور عورتوں سے، المؤمنین، مومنوں کی، یدنین، وہ لٹکا لیا کریں، علیہن، اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چادر کا کچھ حصہ، ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ قریب ہے کہ ان یعرفن، کہ وہ پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، اور نہ تو وہ، فلا پس نہ، یؤذین، وہ اذیت دی جائیں، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، یعنی وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی، تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں۔ اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہم کہاں پہ اور اللہ کا حکم کہاں پہ۔ اللہ نے یہ آیت آپ کے لیے نازل کی ہیں۔ کیا ہیں آپ ان عورتوں میں سے؟ ہیں آپ اہل ایمان میں سے؟ اگر ہیں تو اپنی چادریں اوڑھ لیں، لٹکا لیں اپنے چہروں پر، تاکہ پہچانی نہ جائیں، تاکہ ستائی نہ جائیں، ہر ایک کو دیکھ کر بھی لگے کہ یہ اہل ایمان ہیں، اللہ کی چنی ہوئی بندیاں ہیں۔ کیا کرنا ہے ہم نے؟ کیا کرنا ہے ہم نے کھلے عام سر عام پھر کر؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں کو حکم دیتا ہے کہ جب وہ اپنے کسی کام کاج کے لیے باہر نکلیں تو چادر وہ اوڑھتی ہیں، اس سے سر، یعنی کہ جو چادر وہ اوڑھتی ہیں نا، اس سے سر پر سے جھکا کر منہ ڈھک لیا کریں، صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کم از کم جب باہر نکلتے ہیں تو ایک آنکھ نہ صحیح، لیکن اکارڈنگ ٹو قرآن اگر آپ آیا کو دیکھیں تو ہمیں اپنے آپ کو کور کرنا ہے، یعنی فلی کور کرنا ہے۔ آپ نقاب کر لیں ڈائریکٹلی،
خیر وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے ہمیں کیا کیا کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بیٹا دور جہانیت میں نا عورتوں کے سینے کھلے ہوتے تھے، دوپٹے نہیں لیتی تھیں، لیکن معزز عورتیں تب سے ہی اپنے آپ کو کور رکھتی تھی۔ وہ سر عام کھلے عام یوں نہیں پھرتی تھی، ان کو شرم فیل ہوتی تھی، تب بھی ایک حیا کا مادہ ان کے اندر ہوتا تھا۔ ابھی یعنی کہ فرض نہیں ہوا تھا نا اس ٹائم جب پردہ فرض نہیں ہوا تھا، لیکن وہ عورتیں ایسی ہوتی تھی معزز عورتیں کہ تب سے ہی خود کو ڈھانپتی تھیں۔ وہ جو کہتی ہیں نا آج کل کی ینگسٹرز ہے نا کہ ہم جب مطلب لائک پردے والی لڑکیاں جا رہی ہوتی ہیں دیکھتی بھی بڑا غور سے ہیں، اور پھر آپ کو گرمی نہیں لگتی ہے یار یہ تو مولوی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا، ان کے فتوے جاری ہو جاتے، ان کی یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو جاہل ہیں، ڈائریکٹلی کہہ دیتی ہیں یہ کیا یار جہالت ہے، ایسے کون خود کو کور کر کے جائے، اور چھوڑو اتنے پیارے بال ہیں، اتنی پیاری لگتی تو ہیں ہم پینٹ شرٹس میں، کیا ہے۔ ایکچولی دے آر جاہل، ناٹ ایکچولی ان ریالٹی، وہ ہیں جاہل۔ پردہ تو لیٹسٹ فیشن ہے، ہر آنے والے دور میں اور تا قیامت لیٹسٹ فیشن ہمیشہ پردہ رہے گا۔ آپ کریں نا، آپ اپنے شوہر کے لیے کریں جو کر سکتے ہیں گھر میں رہ کے، پردے میں رہ کے۔ جو عورتیں خود کو کور نہیں کری ہیں وہ جاہل ہیں، جیسے اس دور میں جہالت کے دور میں ہوا کرتی تھیں۔ اب آپ کو خود کو چھپا دینا ہے، لٹکا لیں چادریں سر سے پاؤں تک، نہ صرف وہ رب آپ کو معاف کرے گا بلکہ رحمت کے خزانے بھی کھولے گا۔ اہل ایمان والوں سے بننے کی ضرورت ہے آپ کو، نہ کہ ان جاہلوں کی طرح بننے کی ضرورت ہے۔ سورہ نور میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو، اور اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا حکم ہے۔ ہم کتنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں، اور نگاہیں نیچی رکھی ہوں تو کیا ہے یار، کیا چیز ہو تم، ادھر ادھر بھی تو دیکھ لیا کرو آنکھیں اٹھا کے، کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، اپنی فلاسفیز پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ اللہ کے حکم میں ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور زینت ظاہر نہ کریں۔ زینت ظاہر نہ کرنا، اور آج کل کیا ہوتا ہے کہ خود کو فلی اوپنلی کرنا تو وہ ایک مطلب انتہا کی لیول کی بے حیائی ہے، لیکن ٹائٹ کر کے اپنی زینتوں کو ظاہر کرنا، اپنی چیسٹ کو شو کرنا، اور اللہ پاک نے ایک اور فرمایا کہ اس کو زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو، اور اپنے گریبانوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش کو بھی ظاہر نہ کریں۔ تو رب کے آگے ہاتھ اٹھائیں اور جو ہو گیا اس سے معافی مانگیں اور آگے بڑھیں۔ ایک قدم آگے بڑھائیں گی، اللہ آپ کی طرف 10 قدم بڑھائے گا۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرتی ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں، تو بس پردہ آج سے شروع کر لیں، آج سے شال لے کے خود کو کور کر لیں، کیونکہ آپ نے اپنے رب کا حکم سنا ہے، آپ نے کسی انسان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کہتے ہیں۔ لوگوں کی تعریفوں کو ٹھکرا کر اللہ کی تعریف حاصل کریں۔ یہ لوگ کچھ نہیں دیں گے، وہ رب آپ کو جنت الفردوس دے گا، اتنا اعلیٰ درجہ وہاں پر دے گا، دنیا میں آپ کو رسپیکٹ دے گا، دنیا میں آپ کو خوبصورت ترین رکھے گا، آپ کو شہزادیوں جیسی رسپیکٹ دے گا، آپ کو چھپا کے رکھے گا، آپ کے عیبوں کو جتنے بھی گزر گئے ان کو چھپا کے رکھے گا، اور فائنلی جنت الفردوس
جس کو پانے کے لیے سب آج کوشش کرتے ہیں، اللہ اپنا دیدار کروائے گا آپ کو۔ وہ رب جو ہم نے کہا تھا نا پردوں کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ رب آپ کو اپنا دیدار کروا دے گا۔ اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہے کہ ہم اپنے رب کا دیدار کر لیں۔ صرف کیا چھوٹا سا کام، صرف چھوٹا سا اتنا معمولی حقیر کام کرنے پر رب العزت کا دیدار، کہ خود کو چھپا لینا ہے۔ آپ غیر محرموں کو اپنا دیدار نہ کروائیں، رب آپ کو اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو میں نے بولا وہ آپ نے سمجھا، سنا، آپ کے دل میں اترا ہوگا انشاءاللہ۔ اور میری اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کو اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صرف سننا نہیں ہے، پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اگین کوئی کوئسچن ہو، فیڈ بیک دینا ہو، آپ کی لائف چینج ہو، آپ ضرور یہاں پر کمنٹ کر کے یہیں پر پبلکلی بتائیں، تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی موٹیویشن ہو اور وہ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، آمین انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اور میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔